السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ شارٹ ریویژن کر لیتے ہیں۔ پہلے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ قریش والوں نے جب مسلمانوں کو تکلیفیں دینی شروع کی تو کوئی بھی باز نہیں آیا، مطلب کوئی بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹا، ہر کوئی ثابت قدم رہا۔ انہوں نے ہر طریقے کا پینترا آزما کر دیکھا، کوئی بھی ان کے ہاتھوں کے آگے، ان کے ظلم کے آگے نہیں جھکا۔ پھر نیکسٹ ٹارگٹ انہوں نے کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور باقاعدہ آپ کے قتل کی سازش کرنے لگے، اور آپ کو جتنا ہو سکے اتنا تکلیف دیتے تھے۔ کبھی آپ کا کسی نے گریبان پکڑ لیا تو کبھی آپ کے اوپر کچرا پھینک دیتے تھے، کبھی آپ کے اوپر جب آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کا سر روند دیتے تھے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتے تھے۔ تو یہ سارے ظلم و ستم کرنے لگے۔ جب حضرت حمزہ کو یہ بات پتہ چلی، وہ شکار پر گئے تھے، واپسی پر ان کی باندھی نے سارا واقعہ ان کو بتایا، تو وہ فوراً ابو جہل کے پاس آئے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی اور آپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ کو دھمکایا بھی تھا۔ تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے ڈائریکٹلی حضرت حمزہ جاتے ہیں ابو جہل کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ اے سورین پر خوشبو لگانے والے، اگر ہمت ہے تو آ اور مجھے دھمکی دے، مجھے گالی دے۔ یہ کہہ کر اسے بہت بری طریقے سے مارا، اور ایسا مارا ایک ہی مار میں وہ زخمی ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ابو جہل کا قبیلہ اور حضرت حمزہ کا قبیلہ دونوں آپس میں لڑ اٹھے۔ تو ابو جہل نے دونوں کو تھما دیا، خاموش کیا اور کہا کہ حمزہ صحیح کہتے ہیں، ابو عمارہ یعنی حمزہ صحیح کہتے ہیں، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی اور میں نے ان کو تکلیف بھی پہنچائی تھی، میں نے ان کو مارا بھی تھا، یہ واقعی صحیح کہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت حمزہ ایمان لے کر آئے، لیکن یہ ایمان لانا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے کے لیے تھا کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں، تم میں سے جس کو جو بنتا ہے وہ کر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن چونکہ آپ نے حضرت حمزہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپورٹ میں یہ اسلام کو قبول کیا تھا، ابھی اسلام کی روشنی ان کے سینے میں نہیں گئی تھی، جسٹ یہ دکھانے کے لیے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، سپورٹ کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور بہت جلد ان کا سینہ بھی ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، اور یہ حقیقت میں مسلمان بن چکے تھے، اور اس اسلام کے لیے قوت تھی اور مسلمانوں کے لیے بھی ایک سب سے بڑی قوت تھی، اور مسلمان بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اب ان کے اسلام لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب اور ابو جہل ابن ہاشم میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور چن لیا حضرت عمر کو۔ دیکھو دونوں طاقتور تھے، ابو جہل بھی اور حضرت عمر بھی، دونوں اسلام کے دشمن تھے، لیکن جتنا ہم پڑھتے آ رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر سے زیادہ، مطلب حضرت عمر نے ویسی تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پہنچائی جیسی ابو جہل نے پہنچائی۔ تو اس کے لیے بھی آپ دعا کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے جاہل چھوڑ سکتا ہے۔ تو دعا کرنا ہمارے حق میں ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی اپنے رشتہ دار کو دیکھیں، کسی دوست کو دیکھیں جو غلط راستے پر ہے، جو ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، جو غلط کاموں میں مبتلا ہے، جس کی سنگت صحیح نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، اس کی غیبت کرتے، اس کی عیب چینی کرتے ہوئے گھومیں، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو ہدایت ملنی ہے اور کس کو ہدایت نہیں ملنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سوا یہ چیز کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا حضرت عمر کو، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو چن لیا۔ اب حضرت عمر کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں۔ حضرت عمر اسلام لانے کے پہلے بہت ہی زیادہ، جیسے میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا، ایک دم غصے والے، رعب والے، اور ایک ہوتا نا انسان میں ایک ضد،
حق پر رہنے والے، جو بات صحیح ہے وہی کرنا، اپنے باپ دادا کے دین پر ایک دم پابندی سے رہنے والے ایسے شخص تھے. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کو نا اسلام کی باتیں ہلکا سا دل پہ اثر کر رہی تھی. بٹ ان کے جو دل میں اپنے باپ دادا کے دین کی جو اخلاص تھا ان کے دین کے لیے، مطلب اپنے پرانے دین کے لیے، یہ بہت زیادہ مضبوط تھا. تو یہ دین ان کو، مطلب ان کا اپنے باپ دادا کا دین، یہ جو ان کے دل میں جو دھیرے دھیرے اسلام جگہ کر رہا تھا نا، اس کو زیادہ ابھرنے نہیں دے رہا تھا. تو ان کے اندر جہالت اتنی زیادہ تھی. آپ شراب بھی پیتے تھے، آپ کھیل تماشے بھی دیکھتے تھے، آپ ہر چیز میں ہوتے تھے، اپنے باپ دادا کے دین پر بھی بڑی پابندی سے چلتے تھے. لیکن مسلمانوں کو جو تکلیف دی جا رہی تھی، اس تکلیف کے باوجود جو مسلمان ثابت قدم رہے، یہ بات ان کو بڑی پسند آتی تھی کہ کوئی اتنا ثابت قدم کیسے رہ سکتا ہے. اور اس سے وہ بڑا پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے، مطلب اٹریکٹ ہوتے تھے اس سے کہ یہ کیسا دین ہے کہ اتنی تکلیفیں دینے کے باوجود یہ لوگ اس دین کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے اور اپنے باپ دادا کے دین سے بے دین ہو گئے. کبھی کبھار یہ ان پر اثر کرتا تھا، لیکن پھر ان کو خیال آتا تھا کہ نہیں، میرے آبا اور اجداد کا دین کچھ اور ہے. آبا، باپ، اجداد، دادا، باپ دادا کا دین جو ہے کچھ اور ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں بے دین نہیں ہو سکتا. میں اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں داخل ہو جاؤں گا تو یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہوگی. یہ ان کو اندر یہ ایک سمجھو ان کی اور اپنے اندر کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، ایک ہوتی ہے خود کی آواز، ایک ہوتی ہے ضمیر کی آواز، یہ دونوں کی جنگ ہوتی تھی ہمیشہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے پہلے سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، تو اس پر چند پر ہم نظر ڈالتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ حرم تشریف لے کر گئے، یعنی خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی جو قرآن کی جو خوبصورتی ہے ان کو حیرت زدہ کر رہی تھی. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، خدا کی قسم یہ تو ایک شاعر کے جیسا ہے. مطلب یہ جو قول ہے، یہ جو کلام ہے، یہ تو ایک شاعر کے جیسا ہی ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں ہی آپ نے یہ آیت فرمائی. کون سی آیت؟ کہ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ارے، میں نے تو دل میں سوچا تھا، انہوں نے اس کا جواب کیسے دے دیا؟ یہ تو کوئی کاہن ہے، جیسے کہ قریش کہتے ہیں. کاہن، جادوگر. ہے تو کوئی جادوگر ہے جو دلوں کے بھید کو جان لیتے ہیں. آپ نے جی میں کہا اور یہ تو کاہن ہے. صحیح، یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر نہیں ہے بلکہ یہ کاہن ہے، جادوگر ہے. پھر آپ نے دوسری آیت فرمائی کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے. حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جا گھسا. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کا بیج پڑا. دیکھو وہاں پہ سوچ رہے ہیں اور یہاں پہ وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم دل میں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اینڈ سامنے والا ڈائریکٹلی وہی بات کر دیتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کہیں اس نے میرا دل تو نہیں پڑھ لیا. تو ویسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت کر رہے تھے تو پہلے عمر نے سوچا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، لیکن جیسے ہی اس شاعری کا خلاصہ دے دے کہ یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے، تو ان کو لگا کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے، کاہن ہے، اس نے میرے دل کی بات کیسے جان لی. تو فوراً پھر یہ آیت پڑھی کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے. تو اس وقت ان کے دل میں ہلکا سا اسلام کا بیج پڑ گیا. لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات کے جو یہ تھے، ہلکے تھے، وہ بھی مضبوطی سے تھے. اور یہ مضبوط جو صفحے تھے جاہلی جذبات کے، یہ پھٹ نہیں رہے تھے، اسلام کے اس روشنی کو، اس شعور کو دبا رہے تھے. حضرت عمر کی ایک خوبصورتی تھی کہ ان کے اندر تحقیق کرنے کی بڑی عادت تھی. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ، آپ کو یا میری کلاسز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی چیز معلوم پڑے نا، اس کی تحقیق کرو. کوئی بھی چیز، ہر چیز میں، ہر فریضے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت چھپی ہوتی ہے جس کو ہم نہیں جانتے. تو ان حکمتوں پر غور و فکر کرنا، جب ہم یہ کرتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے. مطلب یہ میرا فیوریٹ کام ہے، ہر کسی چیز پر تحقیق کرنا. یہ ہے تو یہ کیوں ہے، کس لیے، اللہ کی اس کے پیچھے حکمت کیوں ہے. کبھی کبھار دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ نے جب شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہم سے غلط کام کرواتا ہے، تو اللہ نے شیطان کو بنایا ہی کیوں ہوگا؟ جب شیطان اتنا برا ہے تو شیطان اللہ کے طاقت میں تھا نا، قدرت میں تھا کہ شیطان کو تباہ اور برباد کر سکتے تھے، لیکن کیوں اللہ نے ایسا نہیں کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ٹٹولنے کے بعد ملا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے اتنی محبت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تھوڑی نا میرے بندے نے کیا ہے، یہ تو شیطان نے اس سے کروایا تھا.
تو شاعر کہتا ہے کہ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا لیے، مومنوں کے جنت میں ٹھکانے بنا لیے. تو ایک بہانے کے لیے شیطان کو بنا دیا. تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہر ایک چیز میں. آپ اپنے باڈی پر غور کر لو، آنکھوں کا ہونا، پلکوں کا ہونا، پلکوں پہ آئی لیشز کا ہونا، ناک کا ہونا، ناک میں چھوٹے چھوٹے بالوں کا ہونا، نسوں کا ہونا، ناخون کا ہونا، ہر چیز میں اللہ کی حکمت. ہمارا تھروٹ، اس پہ ایک لڈ لگا، سانس کی نلی اور کھانے کی نلی ایک ہی ہے، لیکن صرف ایک لڈ ہے، ایک ڈھکن ہے، ایک لیئر ہے جو کھانا کھاتے وقت سانس کی نلی کو روکتا ہے اور سانس لیتے وقت اس کو پیک کرتا ہے. ایک لڈ کے محتاج ہیں ہم، اور اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. ایک ایک سانس کے محتاج ہیں ہم، کس کے ہاتھ میں ہے سارا کنٹرول؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں بنائی. اللہ کی ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس میں بڑی بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. تو یہ شعور ہمارے اندر آنا چاہیے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ چیزیں ہیں تو کیوں ہیں، اللہ نے کیوں بنایا، اللہ نے اس چیز کو حرام دیا تو کیوں حرام قرار دیا. جانور کو ذبح کر کے کھانا حلال، کٹا ہوا کھانا حرام، کیوں؟ ہاں، ایسے کاسمیٹکس یوز کرنا جس میں حرام چیز استعمال کی گئی ہیں، کیوں اس سے پرہیز کرنا ہے؟ سور حرام ہے تو کیوں حرام ہے، کس لیے منع کیا گیا؟ ہر چیز. آئی بروز ہم جو پلکنگ کی جاتی ہے وہ نہیں کرنا، لعنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی، کیوں، کس لیے؟ ہر چیز میں حکمت، ہر ایک چیز میں حکمت. تو یہ کیوریوسٹی، یہ شعور ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور ایسا شعور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. ٹھیک ہے، یہ بہت باشعور شخصیت تھی. تو یہ ہمیشہ سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے. تو ان کی طبیعت میں سختی تھی، اور یہ سختی ان کے جو شعور تھی اس کو دبا رہی تھی. ان کی جہالت ان کے شعور کو کیا کرنے لگی تھی؟ دبا رہی تھی، اور دن بدن ان کی عداوت بڑھتی جا رہی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی زیادہ عداوت تھی حضرت عمر کو کہ حضرت عمر نے کبھی کبھار تنہا آپ کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا تھا. اور ایک دن ایسا ہی ہوا کہ اپنی تلوار میانے سے نکال کر، ننگی تلوار لے کر نکل پڑے، راستے سے جا رہے تھے بڑے غصے میں. تو وہاں پر ان کو ملتے ہیں نعیم ابن عبداللہ النہم ادبی، کہ بنو زہرہ یا بنو مخزوم کے قبیلے سے تھے. تو انہوں نے پوچھا، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کے تیور دیکھے، ان کے چہرے پر جلال دیکھا، غصہ دیکھا، اور ہاتھ میں تلوار دیکھی. تو پوچھنے لگے، عمر کہاں کا ارادہ ہے، اس حال میں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ. اس نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ ان قبیلوں سے تم بچ سکو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ واہ، لگتا ہے کہ تم بھی اب اپنا دین چھوڑ چکے ہو، اب بے دین ہو چکے ہو تم دین چھوڑ کے. تو اس نے کہا کہ عمر، مجھ سے کہنے سے پہلے ایک عجیب بات سن لو. میری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے سے پہلے جا کر اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لے لو. وہ خود بے دین ہو چکے ہیں اور تم ہمیں کہنے آ رہے ہو. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کبھی کہ ہم دوسروں کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچے ہی برے ہوتے ہیں. سامنے والا اگر منہ پہ بول دے کہ مجھے بولنے سے پہلے، میری اولاد کو بولنے سے پہلے اپنی اولاد کو دیکھ لو، تو کیسی دل پہ پوری لگے گی، ایک دم شرمندگی ہوگی اور غصہ بڑا آئے گا. تو یہی حال حضرت عمر کا ہوا. بے قابو ہو گئے غصے سے اور سیدھا گئے بہن اور بہنوئی کی طرف. وہاں انہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے، اور آپس میں وہ لوگ قرآن پڑھتے تھے. تو یہ دھیمی آواز میں سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ان کو آہٹ سنائی دی، قرآن پڑھنے کی دھیرے دھیرے آواز سنائی دے رہی تھی، اور ان لوگوں کو بھی آہٹ سنائی دی کہ کوئی تو آیا ہے. تو فوراً حضرت خباب کیا کرتے ہیں، گھر کے اندر پہنچ کر چھپ جاتے ہیں، کہیں چھپ جاتے ہیں. تو حضرت عمر کیا کرتے ہیں، یہ آلریڈی قرآن کی تلاوت کو سن چکے تھے، چنانچہ اندر آئے اور پوچھے، یہ دھیمی دھیمی آواز کیسی آ رہی تھی تمہارے گھر سے، کیا آواز تھی؟ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی تو نہیں، ہم تو ایسے ہی آپس میں بات کر رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو. بہنوں نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور کے دین میں ہو تو ہم کیا کریں؟ حضرت عمر نے اتنا سننا تھا کہ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، بہنوئی پہ چڑھ بیٹھے اور انہیں اتنا برا مارا، اتنا برا مارا کہ بہنوئی خون سے بہنے لگی، اتنا خون نکلنے لگا. اب بہن تھے تو ان کے شوہر ہی،
تو بہن عمر اور اپنے شوہر کے درمیان جھپٹ پڑی اور حضرت عمر کو اور دونوں کو الگ کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے الگ کیا، حضرت عمر کو غصہ آیا اور ایک چانٹا ان کی بہن کے منہ پہ مارا۔ اتنا برا چانٹا مارا کہ خون آلودہ ہو گئی، خون بہنے لگا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر کو چوٹ بھی لگی تھی اور خون بہنے لگا تھا۔ اب بہن کو بھی غصہ آ گیا اور جوش میں آ گئی، ایک دم جوش اور غضب میں کہنے لگی کہ عمر، اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہے تو سن لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر جو ہیں ہلکا سا مایوس ہو گئے۔ ایک سیکنڈ رکو۔ حضرت عمر جو ہے ہلکا سا مایوس ہو گئے، پھر ہوش آئی، مطلب مایوس ان دا سینس غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے افسوس ہوتا ہے نا اپنے کیے پر، تو بہن کی صورت دیکھی تو بہت ہی زیادہ مایوس ہونے لگا اور پچھتاوا بھی ہونے لگا اپنے کیے پر کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھایا اور اتنا کہ خون بہنے لگا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے، جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ حضرت عمر نے وہ اٹھے اور غسل کر لیا، پھر کتاب لی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہنے لگے کہ یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری، کہ انی بے شک میں تمہارے لیے تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس فاعبدونی میری عبادت کرو، واقیموا الصلاۃ اور میرے لیے نماز قائم کرو، ولذکری اور مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ تو یہ پڑھتے ہی کہنے لگے تو بڑے عمدہ کلمات ہیں، بہت ہی محترم، ایک دم با ادب والے کلمات ہیں، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں جو اندر چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے حضرت عمر کے فکرے سن کر، اور کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعرات کے دن تمہارے متعلق دعا کی تھی نا، وہ آج قبول ہو گئی ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا ابو جہل، ان کے دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی تجھے پسند ہے، ان کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ یہ وہی دعا کا اثر ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرمائے، چلو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنی تلوار لیے اور گھر سے نکل گئے اور وہاں جا کر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر جو بیٹھے صحابہ کرام تھے دروازے کی دراز سے دیکھتے ہیں، جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کون آیا۔ اب ان کو دکھے عمر اور ہاتھ میں تلوار، ڈر گئے اور اندر آئے، چہل پہل مچ گئی۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نا وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ اندر تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، اتنی کیوں ہلچل مچا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عمر آیا ہے اور تلوار لے کر آیا ہے۔ تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ کھولو دروازہ، اگر خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم بھی اسے خیر دیں گے، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو آج اس کا سر قلم کر دیں گے، اور دروازہ کھول دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے اور ان پر وحی نازل ہو چکی تھی۔ اب وحی نازل ہونے کے بعد حضرت عمر کے پاس تشریف لائے بیٹھک میں، اور آپ نے ان کے کپڑے اور ان کی تلوار، ان کو سب کو دیکھا اور ان کو پکڑ لیا، تلوار کو پکڑا اور ان کے کپڑوں کو پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، ایک دم جھٹکے سے، کہ عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسے ولید ابن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ کیا تم تب تک باز نہیں آنے والے؟ یا اللہ عمر کو ہدایت دے، یا اللہ عمر خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر پہلے ہی اسلام کا ارادہ کر کے آئے تھے، ابھی بولے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ دعا کی تو حضرت عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ کرام انہوں نے زور سے تکبیر کہی، اور اتنے زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرم والوں کو سنائی پڑی، یعنی اتنی زور سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی کہ مسجد حرم والے جو ہے وہاں تک یہ آواز جو ہے گونج پڑی۔ ایک سیکنڈ رکو۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے کہ زور سے تکبیر لگائی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا اور مسجد حرم تک سنائی پڑا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے آنے کی وجہ سے اسلام کی
طاقت جو ہے بڑھ چکی تھی. اب ایسا مت سوچو کہ اسلام کمزور تھا اور طاقت عمر تھی، نہیں، اسلام کو طاقت دینے والی ذات اللہ کی. ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود چل کر نہیں آتا کہ تم ایسا کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم یہاں سے جاؤ، تم یہ کرو، نہیں. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو چن لیتا ہے، ذریعہ بنا کر بھیجتا ہے. تو ویسے ہی حضرت عمر ذریعہ تھے اسلام کو طاقت پہنچانے کا، کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی تھی. اوکے، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. حضرت عمر اب مسلمان ہو گئے. اب حضرت عمر وہاں سے نکلنے کے بعد سوچنے لگے کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، کون ہے، کون ہے. پھر ان کو خیال آیا کہ ہاں، ابو جہل ہے. اب اس کے بعد یہ گئے اس کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا اور بولا، ارے واہ، تم آ گئے، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں. جو کچھ وہ بولتے ہیں، جو کچھ وہ لائے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتا ہوں اور وہ حق پر ہیں. یہ سنتے ہی ابو جہل کا جو غصہ بڑھا، اس نے کہا کہ عمر، تو بھی بے دین ہو چکا، اللہ تیرا برا کرے، اللہ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے. پھر اس کے بعد جو شخص مسلمان ہو جاتا تھا اس کو بڑی تکلیف دی جاتی تھی، اس کو مارا پیٹا جاتا تھا. اس لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی ابن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی. وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، یعنی کہ ابو جہل کے پاس تشریف لے گیا، اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. ایک روایت میں ایسا ہے کہ یہ جا کر خود ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹائے، اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ میں نے اپنے ماموں کے ذریعے ان کو بلوایا، بول کر بھیجا کہ میں مسلمان ہو گیا. اب مسلمانوں کو تو تکلیف دی جا رہی تھی، حضرت عمر بھی مسلمان ہوئے تو ان کو جامع طور پر تکلیف پہنچائی گئی کہ ان کو اب یہ تھا کہ میں کس طریقے سے لوگوں تک ایک بات پہنچاؤں، لوگوں میں کامن کر دوں کہ اب مسلمان ہو گئے ہیں. تو اب وہ سوچنے لگے. پھر ان کو خیال آیا جامل ابن معمر جمحی کا. وہ ایک ایسا شخص تھا جو کسی بات کا مطلب ایک تھا نا، جیسے ہم بولتے ہیں یہ تو اخبار ہے، یہ تو خبری ہے، یہ ساری خبریں پہنچاتا ہے. تو ویسے ہی ایک ایسا انسان تھا جو بڑا زور سے ڈھول پیٹتا تھا ہر بات کا، اور یہ اس میں مشہور تھا. تو حضرت عمر گئے اس کے پاس اور کہا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخا اور کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. حضرت عمر اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا، میں مسلمان ہو گیا ہوں. بہرحال یہ سننا تھا کہ حضرت عمر پر سارے لوگ ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی. حضرت عمر ان کو مارتے، وہ حضرت عمر کو مارتے. یوں کرتے 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 سورج سر پر آ گیا. حضرت عمر اب تھک کر بیٹھ گئے، ایک اکیلے، اور اتنے لوگ ان پر وار کر رہے ہیں. تھک کر بیٹھ گئے، لوگ ان کے سر پہ سوار تھے. حضرت عمر نے کہا جو بن پڑتا ہے کر لو، اب میں اور لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو تم سے بن پڑتا ہے تم کر لو. خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو یا تو تم ہوتے یا تو ہم ہوتے، مطلب یا تو تم مکہ میں رہتے یا تو ہم مکہ میں رہتے. اس کے بعد مشرکین نے حضرت عمر کے گھر پر حلہ بول دیا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے. اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمے ہوئے آئے، اور وہ داری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ ہوا کرتا زیبتن کیے ہوئے تھے. اس کا مطلب ان کا تعلق جو ہے قبیلہ سہم سے تھا، اور وہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا. مطلب جو جاہلیت کا زمانہ تھا، جو بگننگ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کتنے قبیلے وغیرہ تھے، تو اس دور کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر جو ہے اب یہ مسلمان ہو گئے. تو وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. آس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. آس کی یہ بات سن کر حضرت عمر کو تھوڑا سا اطمینان ہوا. کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اطمینان ہوا یہ بات سن کر. اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا. اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچاکچ بھری ہوئی تھی، مانو جیسے ایک وادی پر کپڑا بچھا دیا گیا ہو. تو اس نے جا کر پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو اتنے جھنڈ میں؟ تو کہتے ہیں کہ یہیں خطاب کے بیٹے سے مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا، آج اس کو نہیں چھوڑیں گے. تو آس کہتا ہے کہ اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے. یہ سنتے ہی لوگ جو ہے واپس چلے گئے اور وہاں سے ہٹ گئے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ایسا لگتا تھا کہ گویا کوئی کپڑا وادی پر بچھا دیا گیا. اتنی جھنڈ آئی تھی مجھے مارنے کے لیے، اتنے جھنڈ کے جھنڈ بھیڑ جمع تھی مجھے ختم کرنے کے لیے.
اب یہاں پر حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان خوش تھے، اور وہاں پر مشرکین جو ہیں افسوس میں تھے، افسوس کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو گیا کہ حضرت حمزہ کے جیسا طاقتور اور عمر کے جیسا جان باز دو طاقتور لوگ ہمارے ہاتھ سے چھن گئے، اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت ہو چکی تھی کہ سارے لوگ جو ہے ڈر گئے تھے کہ ہماری تو بہت بڑی ہار ہوئی ہے کہ ہمارے طاقتور عمر ابن خطاب اور حضرت حمزہ جو ہیں مسلمانوں سے جا ملے، تو ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ تو حضرت عمر کی ایک روایت ہے، تو کہتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا لقب فاروق کیسے پڑا؟ ہم پڑھتے نا حضرت عمر فاروق کیسے پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر نے کہا، ان کے اسلام کا واقعہ بتایا کہ حضرت حمزہ ایسے ایسے مسلمان ہوئے، اور پھر میں مسلمان ہوا۔ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے 2 4 ہو جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ تب میں نے یہ کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں باہر نکلیں گے، مطلب ایک تھا کھلم کھلا تبلیغ کا اعلان کرنا، صرف کھلم کھلا دین کی دعوت دی تھی، اینڈ اگین چھپتے چھپاتے نماز پڑھ رہے ہیں، دین کا ڈسکشن چھپتے چھپاتے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ ظلم کر رہے تھے، تو اس کے لیے تو اس سے مراد تھی کہ ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں۔ تو یہ کہنے کے بعد کیا ہوا، 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ کیا، آپ کو حفاظت سے سینٹر میں رکھے ہوئے 2 صفیں نکلی۔ ایک صف کے جو ہیڈ تھے وہ حضرت حمزہ تھے، دوسرے صف کے جو ہیڈ تھے وہ حضرت عمر تھے، اور سب اتنے تیزی سے چل رہے تھے کہ ہلکی ہلکی غبار اڑ رہی تھی، جیسے چکی گھماتے ہیں تو آٹا ہلکے ہلکے کیسے اڑتا ہے نا، ویسے ہلکی ہلکی غبار اڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ شاید ہی ایسی چوٹ کبھی انہیں لگی ہو۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، اس دن آپ کا لقب جو ہے وہ فاروق پڑا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حضرت عمر کا لقب فاروق کیوں ہے، تو وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ چھپتے چھپاتے کیوں دین کا کام کریں، کیوں دین کی دعوت ہم چھپتے چھپاتے دیں، کیوں دین کی باتیں، دین کی عبادت، اللہ کا ذکر چھپتے چھپاتے کریں۔ ہم جب حق پر ہیں تو باہر نکلتے ہیں۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے ہمیں، جب ہم حق پر ہیں تو اپنا سٹینڈ ہمیں خود لینا چاہیے۔ جو حق پر نہیں ہوتا وہ کھڑا نہیں رہتا، اپنے سٹینڈ میں وہ نہیں کھڑا رہتا، اپنے لیے، اپنے حق میں بولنے کے لیے۔ دیکھو اکثر کیا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ایک بہت بری بیماری ہے ہم سب کو، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں کے چکر میں نا ہم اپنی زندگی کا سکون اڑا دیتے ہیں۔ کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پر کتنے لوگوں کے خواب، کتنے لوگوں کے خواہشات، کتنے لوگوں کے جو چیزیں انہیں کرنی تھی سب کچھ ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے سسرال میں ٹارچر کو سہ رہی ہوتی ہیں، ظلم کو سہ رہی ہوتی ہیں، مار پیٹ سہ رہی ہوتی ہیں، اگر لڑکی کو وہ پیدا کر دیں تو تانے سن رہی ہوتی ہے، اگر کسی کو پریگننسی لیٹ ٹھہر رہی تو وہ تانے وہ سن رہی ہے، لیکن جی رہی ہے، جھیل رہی ہے، اس کے لیے خوشی کا ایک لمحہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں بہت بہترین چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ یہ کیوں کر رہی ہے، اپنے حق کو کیوں مار رہی ہے؟ کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ کسی کو آگے پڑھنا ہوتا ہے، پڑھ نہیں سکتی کیونکہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ بہت بری بیماری ہے۔ تو جو شخص حق پہ ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا سٹینڈ خود لے، اپنے لیے کھڑا رہے، اپنے لیے کوئی نہیں اٹھائے گا ہمارے لیے آواز، ہمیں اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہے۔ ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں یہ آئیں گے میری مدد کریں گے، وہ آئیں گے، میرے چاچا آئیں گے، میرے ماموں آئیں گے، میرا بھائی، میرا شوہر، یہ وہ۔ جب ہم حق پر ہیں تو اپنا سٹینڈ ہمیں خود لینا چاہیے۔ میں یہ ورگلانے کے لیے نہیں کہہ رہی، نہیں تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں آپ لوگوں کو اکسا رہی ہوں غلط راستے پہ، نہیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ کھڑے رہو، اگر آپ کے اندر بزدلی ہے، حق پہ ہونے کے باوجود آپ کے اندر بزدلی ہے تو ظلم سہتے رہو، آپ کی مرضی۔ لیکن اگر ہم حق پہ ہیں تو اس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ کل کو کم سے کم دل کو یہ تسلی تو رہے گی کہ ہاں میں سچی تھی، میں حق پر تھی اور میں نے آواز اٹھائی۔
میں نے اپنے لیے سٹینڈ لیا، یہ اطمینان رہے گا، بھلے ہی آگے جو ہونا ہے ہو، لیکن اپنے لیے جو ہم نے سٹینڈ لیا ہے اس دل کی اس بات کی دل کو ہمارے کیا ہے یہ تسلی رہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں حضرت عمر سے سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ حق پہ ہو تو جاؤ اور اللہ کی بات کہو، چھپو نہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ حق پہ ہونا ضروری ہے. تو اسی لیے حضرت عمر نے پوچھا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہم ہیں تو پھر ہم چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ اور یہ خوبی تھی حضرت عمر کی، حق کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. ہم پہلے کبھی خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے، ڈر کے مارے کہ قریش ہم پر ظلم کریں گے، لیکن جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم اب بے ڈر ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. حضرت صہیب ابن سینان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، جس نے ہم پر سختی کی اس کا انتقام لیا، اور جو ہم پہ ظلم کرتا تھا اس ظلم کا ہر ایک مظلوم نے جواب دیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر اسلام قبول کر چکے تھے تب سے ہم برابر طاقت اور باعزت رہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایک ذریعہ بنایا ان سارے تمام جو مصیبتیں تھی، جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی اس کے آڑ میں. اور جیسے ہی حضرت عمر ایمان لے کر آئے، مسلمان ہوئے، جو ظلم و ستم کیا جا رہا تھا نا وہ دھیرے 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 اب گھٹتا چلا گیا. لوگوں سے ملاقات ہو رہی تھی، دین کے بارے میں سمجھایا جا رہا تھا، جس کو اللہ چاہتا اس کو ہدایت دیتا، جس کو اللہ نہیں چاہتا وہ ہدایت سے محروم رہتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ جو سردار تھا قوم کا، ایک روز قریش کی محفل میں وہ پہنچا اور اس نے کہا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرم میں ایک جگہ تنہا تشریف تھے. تو یہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں اور کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو قبول کر لیں. تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم اس سے باز رکھیں گے، مطلب اس کو ایک کنٹرول میں رکھیں گے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین یہ دیکھ چکے تھے کہ اب مسلمانوں کی طاقت جو ہے دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے اور تعداد بھی ان کی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. تو مشرکین نے کہا ربیعہ سے کہ ابو الولید یعنی ولید کے ابا آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا. پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایا نسب سے تم ہو وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، فرقے کر دی ہیں، ان کے عقلوں کو حماقت سے دوچار کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور ان کے دین میں عیب گنائے ہیں، اور ان کے جو آبا اور اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا ہے. لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا اور کہا، اسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم اس پر غور کرو، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بات تم پر اثر کرے اور تم اس کو قبول کر لو. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سن رہا ہوں. ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر کے دیں گے جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم تمام مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعجاز اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، سرداروں کا بھی سردار، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو بھی تیار ہیں. اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن یا بھوت، یعنی کہ جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی جن یا بھوت جو سے تم دیکھتے ہو جو تمہارے پاس آتا ہے لیکن اپنے آپ سے تم اسے ہٹا نہیں پا رہے، دفع نہیں کر پا رہے ہو، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج بھی کر دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہے کہ تم اس سے شفا یاب ہو جاؤ. کیونکہ جب کبھی کبھی انسان کے اوپر جن یا بھوت غالب آ جاتا ہے تو اسے علاج کروانا پڑتا ہے، جیسے کہ تمہارے پاس کوئی جنات آ رہا ہے.
اتبا یہ باتیں کہہ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ جب وہ رک گیا کہتے کہتے تو آپ نے فرمایا تمہارا بول کر ہو گیا، تم فارغ ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اب میری بات سنو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سناؤ، جیسے تم نے سنا ہے میں بھی سنوں گا۔ تو آپ نے کہا حامیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیت کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے اعتراض کرتے ہیں، وہ جو سنتے ہیں اسے نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ سجدے کی آیت پڑھی، آپ نے سجدے پر پہنچے تو آپ نے سجدہ فرمایا۔ ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا تم سن چکے، اب تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی تھی کہ بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو اتبا تھر تھرا اٹھا، کھڑا ہو گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم اور اپنے قرابت داروں کا واسطہ دیتا ہوں آگے نہ پڑھنا۔ اسے ڈر آ گیا، جب اس نے قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب کا سنا تو ڈر گیا اور آپ کے منہ پر ہی ہاتھ رکھ دیا۔ تو اتبا وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور اسے آتا دیکھ کر مشرکین آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو لے کر گیا تھا، یعنی اس کا چہرہ ڈل پڑ چکا ہے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس رعب و طوب کے ساتھ وہ گیا تھا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا خبر لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا خبر یہ ہے کہ میں ایک ایسا کلام سن کر آ رہا ہوں، واللہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں خود سنا، خدا کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ کوئی کاہن نہیں ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مان لو، اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، مطلب جو اس نے کہا ہے نا واقعی کوئی تو حادثہ ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام ہو جائے گا، اگر کسی عرب نے مار دیا اس شخص کو تو تمہارا کام پورا ہو جائے گا، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت، اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کی باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی زبان کا جادو چل گیا۔ اتبا نے کہا اس شخص کے بارے میں اب میری یہی رائے ہے، اب تم چاہے تو مانو چاہے تو نہ مانو، تمہاری مرضی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی کہ اب یہاں سے نا اتبا پر بھی تھوڑا تھوڑا اثر ہو رہا تھا اور آگے چل کر انشاءاللہ وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والا تھا۔ اب یہاں پر یہ حالت ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی تھی اور ابو طالب کے اندر فکر بڑھ رہی تھی کہ میرے بھتیجے کو یہ کچھ کر نہ دے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ مشرکین برابر جو ہیں محمد کو تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں کچھ کر نہ دے، کوئی واقعہ نہ پیش آئے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے، تو یہ بڑا ڈر رہے تھے۔ تو ان کو ہر ایک بات کا ڈر تھا، وہ پہلے کے سارے واقعات یاد کر رہے تھے، غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے ان سے مقابلہ آرائی کی، انہیں دھمکی دی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ ابن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی۔ ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لے کر آپ کو کچلنے کے لیے وہ نکل پڑا تھا۔ پھر عقبہ ابن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر آپ کا گلا گھونٹ دیا تھا، مار ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر پھر غور کرنے لگے اور پھر ان کو سنگین خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہر کوئی میرے بھتیجے کے جان کے پیچھے پڑا ہے۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑ کر کچھ نہ کچھ ان کے بھتیجے کو ضرور کریں گے، قتل کرنے کا فیصلہ تو کر چکے ہیں، ابھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت عمر، حضرت حمزہ یہ
ان کو بھی بچا نہیں سکتے جب ایک ساتھ یوں جھنڈ کا جھنڈ ٹوٹ پڑے گا۔ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے فیصلے کی طرف ان کے فیصلے کے حساب سے اللہ کا قول بھی آ چکا تھا کہ اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر لیا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ مطلب اگر انہوں نے ایک پلان کیا ہوا ہے تو ہم نے بھی ایک پلان کیا ہوا ہے، تو ہم بھی پلان کرنے والوں میں سے ہم بہترین پلاننگ کرنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا ہے تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کے مخالف ہیں، تو انہوں نے اپنے جو پرانے ساتھی تھے عبد مناف، ہاشم وغیرہ، ان کے سب کو جمع کیا اور کہا، انہیں دعوت دی، اور وہ کہنے لگے کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تھا انجام دیتے رہے، انہیں سب مل کر انجام دیں گے، ہم سب مل کر محمد کی حفاظت کریں گے، کیونکہ تم سب جانتے ہو کہ محمد جو ہیں وہ صادق اور امین ہیں، وہ بہت اعلیٰ کردار والے ہیں، بہت بڑھیا ان کا کردار ہے، کیریکٹر ان کا بہت اچھا ہے، تو ہم سب مل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ ابو طالب کی یہ بات بڑی دھیان سے سارے لوگ سن رہے تھے، لیکن ایک شخص جو ہے اس کے خلاف تھا۔ کون؟ ابو لہب۔ ایک اسی نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور باقی سارے لوگ اس سے اتفاق رکھتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اسے جو کرنا ہے وہ کر دے۔ لیکن ابو لہب اس سے باز نہیں آیا، وہ اس کو نہیں مانا۔ اب یہاں سے صرف 4 ہفتے گزرے تھے، اور یہ چیز ہو گئی کہ مشرکین اب 2-4 بڑے بڑے دھچکے دینے والے تھے، اور ان میں سے ایک دھچکا یہ تھا کہ اب مسلمانوں کا بائیکاٹ شروع ہو گیا، کہ مسلمانوں سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، ان کو کوئی چیز بیچے گا تو ڈبل دام میں بیچے گا، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ان کو نہیں دے گا، پانی نہیں دے گا، ہر چیز سے بائیکاٹ۔ اور یوں ہو کر سارے لوگ ایک گھاٹی میں جا کر جمع ہوئے، شعب ابی طالب اس گھاٹی کا نام تھا۔ وہاں پر مسلمان بائیکاٹ کی حالت میں کھانے پینے کے لالے پڑ چکے تھے، بھوک سے لوگ مر رہے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو گھاس چبا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی قضائے حاجت بھی بکری کی مینگنیوں کی طرح ہو رہی تھی، بدن کا پانی سوکھ چکا، اتنی بری حالت انہوں نے وہاں پر گزاری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں پر یہ کون سا ظلم کا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا، بائیکاٹ کس طریقے سے کیا گیا، بائیکاٹ کو کس طریقے سے توڑا گیا، اور مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ مدد کر رہا ہے، پھر مشکل آ رہی ہے، پھر مدد کر رہا ہے، پھر مشکل آ رہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتا ہے۔ پریزنٹ کے جو حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کو دیکھ کر ہم فیوچر کا جائزہ نہیں لے سکتے۔ جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو بھی مشکلیں آ رہی ہیں، جو بھی صحابہ کرام نے سہا ہے، ہماری خاطر سہا ہے، تاکہ دین پھیلے۔ اور یہ واقعات سن کر جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا نہیں ہے، سن کر بھی ان کے دل میں ایمان کا جوش ویسے ہی زندہ رہے جیسے صحابہ کرام کے دلوں میں زندہ تھا۔ تو اگلے ہفتے آئندہ انشاءاللہ آگے کا ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔